تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں پھر سے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ دعائیں الحمدللہ درود پاک کی برکت سے قبول ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک سلسلہ ہمارا یہ ہو، ایک معمول یہ ہو کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں دعائیں کریں تو ساتھ ہی درود پاک بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لے گی انشاءاللہ۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہماری اس مصروف زندگی میں، ہماری اس لائف میں جو ہم یہ سمجھے کہ گزار رہے ہیں، شب و روز ہمارے گزر رہے ہیں، ہمارے ان ایام کے اندر، ہماری زندگی کے اندر کئی لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، صبح و شام کئی لوگوں سے سمجھے کہ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر کئی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بہت گہرا تعلق ہمارے اپنے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، بھتیجا بھتیجی، اور جناب والا ماموں بھانجے، اور اس طرح کے جو بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان رشتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کلام کریں گے کہ ہماری زندگی کے اندر ان کی کیا اہمیت ہے، اور اگر یہ رشتے مائنس کر دیے جائیں ہمارے زندگی سے تو ہم کتنے ادھورے سے رہ جاتے ہیں، ہماری لائف کس قدر سمجھے کہ مختصر سی اور انکمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی رہ جاتی ہے اگر یہ سارے کے سارے رشتے ہماری زندگی سے نکال دیے جائیں۔ رشتوں کی اہمیت پر انشاءاللہ آج ہم آپ سے کلام کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ظاہر ہے کسی نہ کسی رشتے کے بندھن سے بندھا ہوا ہے۔ تو آخر تک پروگرام میں رہیے گا اور برکت حاصل کیجیے گا۔ آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ماشاءاللہ پیارے پیارے گیسٹ ہیں، مہمان ہیں جو اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوں گے، قاری صاحب بھی ہوں گے، تو آپ نے آخر تک رہنا ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ پروگرام میں اپنے مہمانوں کو میں دعوت دینا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مولانا قاری صوبان مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جی حضرت مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، مرحبا۔ مزید آئیے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، حنیف بھائی، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں حنیف بھائی؟ مرحبا، خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مظفر بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظفر بھائی کیسے ہیں؟ مرحبا، خوش آمدید، مرحبا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، تشریف رکھیے۔ مولانا اعظم مدنی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، کیسے ہیں اعظم بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ جی تو الحمدللہ ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان مبلغین تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے بہت ساری گفتگو بھی کرنی ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے اور برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، وہ دل دہلانے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم کی ان آیتوں کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، قرآن کریم کے پارہ 30 کی سورۃ القارعہ کی تلاوت سننے کا شرف الحمدللہ ہم سب نے حاصل کیا۔ اللہ پاک ان مبارک آیتوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ان آیات میں یہ جو سورۃ القارعہ ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کا جو منظر ہوگا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس دن کی وحشتوں سے، دہشتوں سے نجات عطا فرمائے۔ القارعہ جو شروع میں ہے، اس کی تفسیر میں نے پڑھا کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے جو نام ہیں کئی سارے، اس میں ایک نام القارعہ ہے، اور قارعہ مطلب دل دہلا دینے والی۔ قیامت واقعی جو ہے دل دہلا دینے والی ہوگی۔ اور ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی آواز ہے۔ جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جب وہ سور میں پھونکیں گے تو اس وقت ایسی آواز ہوگی، اور دنیا میں جو لوگ اس وقت آباد ہوں گے جن پر قیامت قائم کی جائے گی، قیامت جن پر قائم ہوگی، تو وہ جب اس آواز کو سنیں گے تو ایسے ان کے دل دہل جائیں گے کہ اس وقت سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک منظر ہے جو ان قریب ہونے والا ہے، اور یہ حق ہے، اس پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے قیامت اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ایمانیات میں داخل ہیں۔ اس کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم پروگرام میں آپ کو بہت سارے کلام بھی سنانے والے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آج علم دین کے حوالے سے یعنی علم دین کی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ٹاپک میں نے آپ کو شروع کے اندر عرض کر دیا ہے، اس کے مطابق بہت کچھ آپ کو سنانا ہے۔ آخر تک رہیے گا اور برکتیں حاصل کیجیے گا۔ یہ پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول۔ ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، یا رسول۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اور خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، یا رسول۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اور بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا۔ تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، یا رسول۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اور وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم
نگاہوں سے گرا دو یا رسول یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ اور کر نہیں سکتا تیری، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، کر نہیں سکتا ثنا تیری عبید، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی التجائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور کاش کہ یہ سب جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نبی پاک کا دیوانہ بن جائیں، جام الفت کا نصیب ہو جائیں، خواب میں تشریف لائیں، مدینے بلائیں، اور یہ سب جو التجائیں ہیں اللہ پاک ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کی برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج کا ٹاپک جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہے رشتے۔ زندگی میں یقین مانیے کہ یہ بڑے ہی اہم ہوتے ہیں، اور جو رشتے جن کے پاس ہیں، جن کے پاس ماں باپ ہیں، جن کے پاس بھائی بہن ہیں، جن کے پاس بیوی بچے ہیں، جن کے پاس دیگر رشتہ دار جو ایک ہوا کرتے ہیں وہ ہیں زندگی میں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی رشتہ داریاں ہیں، بلکہ ان سے زیادہ اہمیت ان کو ہوتی ہے کہ جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یا بہن بھائی نہیں ہیں، گھر کا اکیلا ہی سب کچھ جو ہے نا وہ سمجھے کہ سنبھالنے والا اکیلا ہی بندہ ہے، کوئی بھائی بہن نہیں ہے، کوئی دیگر گھر میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہاتھ بٹا سکیں یا جو میری ہیلپ کر سکیں، مشکل وقت میں میرے کام آ سکے۔ ماں باپ بھی دنیا سے اگر جا چکے ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہیں، ماموں وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت میں انسان ایک سمجھ سکتا ہے کہ رشتوں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، اور ان رشتوں کے نہ ہوتے ہوئے کہ انسان کتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، بعض اوقات مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، اور جناب والا گھر بار بھی ہوتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار ہی نہ ہو انسان کے تو پھر انسان اپنے آپ کو ایک کم فیل کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں رشتوں کی کئی مقامات پر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کو ارشاد فرمایا ہے، ان کی فضیلتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قریبی رشتہ دار کو ان کے حق ادا کرو۔ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے حکم۔ اس طرح کہ آپ دیکھیں گے مزید مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، جسے آپ کہیں صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہم سب اس کے مطابق عمل کریں، ان رشتوں کی اہمیت کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو۔ آج انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر، رشتے کی اہمیت پر، اس کی افادیت پر، اور کیوں ضروری ہے رشتے، اور نہ ہو تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں۔ اس حوالے سے کچھ آپ کے سوالات ہوں تو وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا، اور مظفر بھائی کیا کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ان رشتوں کی اہمیت کا اندازہ کس انداز سے ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے رشتوں کی کیا اہمیت کو بیان فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی،
رشتوں کا جو ٹاپک ہے جی بہت ہی ہما جہت ٹاپک ہے، بہت وسیع ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ رشتے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر تو لوگ جو ہے وہ بس رشتہ دار جو ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، انہی کو مطلب رشتہ دار سمجھتے ہیں اور یہی رشتے لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر رشتوں کو دیکھا جائے نا تو بہت وسیع اس کا جو ہے اس کی فیلڈ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ بندے کا جو ہے نا وہ اپنے رب عز و جل سے ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو اپنے معبود سے اس کا جو رشتہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، کہ کسی نے کہا ہے نا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، صحیح، اور یہ رشتہ جو ہے قیامت میں بھی کام آئے گا۔ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ۔ پھر جو ہے ہم غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، ہم دنیا میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے ان تمام مخلوقات سے، اس میں جمادات بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، پرندے چرندے سب آ گئے، ان سے بھی ایک ہمارا رشتہ ہے۔ صحیح، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی بندے کو ایک بھائی میرا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے رشتہ ہے۔ پھر ان مخلوقات میں زمین پر جو چلنے والے ہیں اور جاندار ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے انسان ہو، سب سے رشتہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے سبب جتنے بھی انسان ہیں، پوری دنیا کی جتنی آبادی ہے، چاہے وہ ہمارے ہم مذہب ہو یا نہ ہو، ان سے ایک ہمارا رشتہ ہے انسانی بنیاد پر، انسانیت کا رشتہ۔ صحیح، پھر اس کے بعد دنیا میں 7 بر اعظم پائے جاتے ہیں، ایشیا ہے، یورپ ہے، تو اس طرح سے ہمارا تعلق جو ایشیا سے ہے، تو ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، ایشین کنٹریز میں جو رہنے والے ہیں، ان سے ایک ہمارا رشتہ ہے۔ پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن عزیز، تو سارے انڈینز سے، سارے ہندوستانیوں سے، بھارت واسیوں سے ہمارا رشتہ ہے۔ صحیح، اسی طرح پھر ہم جس ملک میں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، یا جس وطن میں، جس گاؤں میں رہ رہے ہیں، جی، تو اس گاؤں کے رہنے والوں سے ایک ہمارا رشتہ ہے۔ صحیح، اسی طرح جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں کے جو پڑوس ہے، وہاں کا اطراف ہے، تو اس محلے سے، اس سوسائٹی سے اور اس پڑوس سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو یہ سارے رشتے جب ہے نا ہمیں، ہمارے ذہن کو وسیع کرنے والے ہیں کہ صرف ہمیں صرف اپنے رشتہ داروں سے نہیں، صرف اپنے قریبی تعلقات والوں سے نہیں، جو واقعی جن سے خون کا رشتہ ہے ان سے نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے رشتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی ساری دنیا میں، جہاں کہیں بھی کوئی کسی انسان پر اگر ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمارے ملک کی بات آئے گی تو یہاں کے جو بھی حقوق ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، اس میں ہم جو ہے پیش ہوں گے، قربانی دینے میں بھی ہم آگے ہوں گے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب جو رشتے ہوتے ہیں، رشتوں کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ایک رشتہ ہوتا ہے دودھ کا رشتہ، یعنی اگر کوئی خاتون جو ہے کسی بچے کو اس کی شیر خوارگی میں، دودھ پینے کے زمانے میں، جو 30 مہینے تک، 2.5 سال کی عمر کی مدت بتائی جاتی ہے، کہ 2.5 سال کے اندر اگر کوئی خاتون، کوئی عورت کسی نومولود بچے کو اپنا دودھ پلا دے تو یہ اس کی نا رضائی والدہ بن جاتی ہے اور یہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، اور اس عورت کی جو دوسری اولاد ہوگی یہ اس کے رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دودھ پلایا ہے چھوٹی عمر میں، ہاں 2.5 سال سے زیادہ کا بچہ ہو گیا عمر کا، تو پھر یہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، لیکن اگر 2.5 سال کے اندر کسی نے دودھ پلایا ہے تو اب وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، تو اس کے حقوق بھی اسلام نے بتائے، اور یہ رضائی بہن کے بھی حقوق بتائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ نے جو ہے دودھ پلایا، اور بھی جہاں سے ایک حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ تو اب جو ان کی جو اولاد تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی، تو وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی حسن سلوک فرمایا۔ سبحان اللہ، دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ ان کو تکریم دینے کے لیے جہاں تشریف فرما تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیریت دریافت کی، اور جاتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور اگر جانا چاہیں، جب وہ جانے لگیں
تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ غلام وغیرہ، کچھ بکریاں وغیرہ دی، یعنی اچھا سلوک کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اظہار فرمایا کہ بھائی اور بہنوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جو رضائی بہن ہے، جو رضائی سگی بہن نہیں ہے لیکن دودھ کے رشتے سے وہ بہن ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور یہ انداز الحمدللہ ہمیں سیکھنے مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی جو دیگر رشتہ دار ہیں قرآن پاک میں بیان کیا گیا، ذی القربہ، جو بھی قریب کے رشتہ دار ہیں، اب سب سے قریب جو ہے نا والدین ہیں، پھر والدین کے بعد جو ہے دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح سے بھائی بہن ہوئے، جو الگ مراتب، جو جتنا رشتے میں قریب ہے نا وہ اتنا زیادہ حسن سلوک کا ماشاءاللہ بہت سارے رشتے آپ نے بتائے ہیں جی، لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک خاص یہ جو خون کے رشتے ہیں ہمارے، یعنی جو ہمارے اپنے تعلقات ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو چونکہ ہم نے کرنی ہے، اور یہ ان کی جو ہے ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے۔ آپ نے جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اور ان کے ساتھ جو ان کا ایک پیارا انداز، سبحان اللہ۔ حالانکہ اس وقت آپ دیکھیں گے تو اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی جب وہ ایک مارکے کے بعد قیدی بنا کر لائے گئی تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو سبحان اللہ بچھایا، خود نبی پاک نے، اور راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا، میری بہن تمہاری کیا خواہش ہے، تم چاہو تو یہاں رکو اور چاہو تو ہم تمہیں تمہارے اپنے شہر میں جو ہے وہ بھجوا دیں۔ انہوں نے وہاں جانے کو ترجیح دیا، الحمدللہ پھر نبی پاک نے ان کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جو ہے نا کچھ لوگوں کو ساتھ کیا جو ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور دوسرے مقام پر ایک مرتبہ پھر نبی پاک علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک نے پھر مزید ان کو بکریوں کا ریوڑ، مجھے یاد آتا ہے کہ عطا فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے پھر وہ وابستہ بھی ہو گئی، دامن اسلام میں ماشاءاللہ آ گئی۔ تو یہ ایک حسن سلوک جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو آپ کے سمجھے کہ والد صاحب کا تو نبی پاک کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے نا وہ رخصتی ہو چکی تھی، پھر والدہ بھی جو ہے نبی پاک کی بچپنے میں ہی انتقال فرما گئی تھی، اب بھائی بہن نبی پاک کے کوئی سگے تھے نہیں، تو یہ رضائی آپ کی بہن تھی۔ نبی پاک کا ان کے ساتھ اتنا پیارا حسن سلوک ہمیں بتاتا ہے، ہمیں جتاتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے تعلقات والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی، اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعظم بھائی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو فرامین ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک، ایک تو عمل ہم نے سنا نبی پاک کا کہ اپنے رضائی بہن کے ساتھ نبی پاک کا یہ سلوک اور یہ برتاؤ، ایک نبی پاک کا اپنے فرامین جو اپنے امتیوں کو آپ نے عطا فرمائے ہیں، وہ آپ کیسے دیکھتے ہو؟ نبی پاک کی کچھ فرامین اگر آپ یہاں پر ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی بھائی، ایسا ہی ہے جو مظفر بھائی نے گفتگو کی ماشاءاللہ، کہ رشتہ جو ہے نا وہ ہر انسان کا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی واسطے سے انسان کا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی لمحے بھر کے لیے آپ کا پڑوسی بن جاتا ہے یا آپ کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ جو رشتہ جوار اور رشتہ پڑوسی جو ہوتا ہے اس کا بھی حق ادا کرنا انسان کو ہوتا ہے۔ تو رشتوں کی بہت ساری اقسام جو ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بیان کی ہیں، آپ کے جواب کی طرف بھی آؤں گا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے کچھ اصولی رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ فروعی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی کچھ جو ہوتے ہیں اوپر کی جانب سے ہوتے ہیں، والد صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر دادا ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ چلتے چلے جائیں تو ایک اصولی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فروعی ہوتے ہیں، جیسے بیٹا ہے تو پھر بیٹے کا بیٹا ہے، تو اس کے نیچے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ فروعی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ تو چاہے اصولی رشتہ دار ہوں یا فروعی رشتہ دار ہوں، رشتہ داری اور صلہ رحمی جہاں پہ بھی حکم آیا ہے وہ دونوں کے لیے ہی آیا ہے۔ اور والدین کا جو رشتہ ہے وہ تو اتنا پیارا ہے علی بھائی کہ جب تک والدین حیات ہوتے ہیں تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ددیحال کی طرف سے ہوں یا ننیحال کی طرف سے ہوں، چاہے اصولی ہوں یا فروعی ہوں، تمام رشتہ دار نا ایک لڑی میں پرے ہوئے موتیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اور والدین جو ہے نا وہ جیسے تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کے اوپر ایک کنبہ بنا ہوتا ہے، تو جس طریقے سے کنبہ پورے تسبیح کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے والدین جو ہے نا وہ تمام رشتوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب والدین جب چلے جاتے ہیں تو پھر رشتے جو ہے نا وہ موتیوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، یعنی لڑی اگر ٹوٹتی ہے تو پھر جس طریقے سے موتیاں بکھر جاتے ہیں، اس طریقے سے والدین کے جانے کے بعد جو ہے وہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو انسانوں کو اس چیز پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو برقرار رکھنے میں ہم کتنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو
اس معنی کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں، صلہ رحمی آخر ہوتی کیا ہے، صلہ رحمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو روایتوں کے اندر لکھا، کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ صلہ رحمی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اور احسان کرنا. اس طریقے سے اصطلاح شرع کے اندر ہم دیکھیں تو بہار شریعت میں اس چیز کو نقل کیا گیا کہ صلہ رحمی کا معنی ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی والا معاملہ کرنا، اس کو رشتہ داری اور اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اس کا حکم بھی بہار شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے. بندہ اگر صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو کئی جگہوں پہ گناہ گار بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے اور قطع رحمی کرنا یہ حرام ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. احادیث کی جیسے آپ نے بات کی تو کئی ساری احادیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور جو ہے وہ آپ نے اقوال نقل فرمائے ہیں کہ جہاں پر صلہ رحمی کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور قطع رحمی کے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے. اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں علی بھائی کہ ہر بندہ نا کمپٹیشن کے جو ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہو جاؤں، میرا رزق اس سے بہتر ہو جائے، میری جاب اس سے بہتر ہو جائے. اور کمپٹیشن والا جو ہے نا وہ انداز ہے اور رزق کو اور جو کمائی ہے اس کو جو ہے نا بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست فارمولہ دیا. حضور فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. اور رشتہ داری جوڑنا، گھر والوں میں محبت رکھنا، یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے اور عمر میں درازی کا ذریعہ ہے. یعنی انسان کی عمر بھی اس سے بڑھ رہی ہوتی ہے، مال میں برکت بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھتا ہے اور اسی ہی قوم کی وجہ سے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بندہ تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے، اسی کی وجہ سے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی جو ہے اعظم بھائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، کتنی ساری برکتیں ہیں، جہاں آخرت کی برکتیں ہیں جو آپ فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ بندے کے رزق میں وسعت ہوتی ہے. سبحان اللہ، رزق اس کا بڑھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو موت ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس کو دیر کر دی جاتی ہے، یعنی بندے کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. دنیا میں یہ ساری اس کو برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. فقط کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تو فضائل کی بات کی نا، کیا بات ہے. جو رشتہ داری جوڑتے ہیں ان کے لیے فضائل اور یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن جو رشتہ داری توڑتے ہیں ان کے لیے بھی نقصانات ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کو کاٹ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب دیکھیں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے نا کہ ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس طریقے سے دیگر نیک کاموں کی ترغیب دلائی گئی احادیث کے اندر، باضابطہ اس جو ہے کام کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ رشتہ داری انسان کو کس انداز میں کرنی چاہیے. ایک حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تم لوگوں کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. خبردار تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کا روزہ رکھو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی اس کو بھی بیان کیا گیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی فرما برداری کرو. جب یہ سب تم کر لوگے تو اے لوگو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں. بندے کو اس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے. صلہ رحمی کی اتنی برکت ہے، واہ کیا بات ہے. بندے کو جنت تک داخلہ مل رہا ہے، دنیا بہتر ہو رہی ہے، رزق میں بڑھوتری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اس کی عمر کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. آج مجھے بتائیے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ نہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ جناب میری عمر بڑھا دی جائے، میری عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اور میری جو ہے نا وہ جو زندگی ہے، اگر میں ایک مثال ہے کہ 50 سال جینے والا ہوں تو 80 سال 70 سال میری عمر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، رزق میں کشادگیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے. ہر سال
ہم جب شب برات آتی ہے نا، جو مقدس رات ہے، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اپنے فضل و کرم سے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. شب برات کے حوالے سے یہ فضیلت احادیث میں ذکر ہوئی ہے. اس دن میں جو نہیں بخشے جانے والے ہیں، حالانکہ وہ بخشش عام ہوتی ہے، سبحان اللہ، پروانے عام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر سال یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ اس رات بھی چند مخصوص اشخاص ایسے ہیں کہ جو نہیں بخشے جاتے ہیں. ان میں ایک وہ بھی ہے کہ جو صلہ رحمی کو کاٹنے والا ہے، یعنی رشتہ داریاں توڑنے والا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ وہ اس رات بھی بخشا نہیں جاتا. ایک غور کیجیے، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ذرا سوچئے گا کہ جس رات اللہ کی رحمت عام ہے، بخششوں کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جنتیں دی جا رہی ہیں، جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، ان کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، بخششوں کے پروانے عام ہیں اور ہر ایک برکتیں پا رہا ہے، رحمتیں پا رہا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وافر حصہ عطا کیا جا رہا ہے. لیکن اس رات بھی جن لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کیا جا رہا ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جن کے لیے بخشش کے پروانے نہیں ہیں، افسوس کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بنا کر. ہمارے آج معاشرے میں یہ چیزیں آپ دیکھ لیں عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون کے رشتے. اللہ کے بندوں، یہ رشتے بہت اہم رشتے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ کے رشتے بہت اہم رشتے ہیں، بھائی بہن کے رشتے ہیں، ہمارے چچا کے رشتے ہیں، ماموں کے رشتے ہیں، خالہ کے رشتے ہیں، نانا کے رشتے ہیں، دادا کے رشتے ہیں. یہ رشتے اتنے اہم ہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نبی پاک نے کتنی اہمیت بیان فرمائی کہ اللہ کی رحمت جس دن عام ہے، یوں تو اللہ کی رحمت ہر دن عام ہے، لیکن کچھ خاص موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے. اس رات بھی ان لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے. اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ رشتوں کی اہمیت کتنی ہے، صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے ذرا اور اس کو پہچانیے رشتوں کو. اور یہ جو رشتے ہیں بہت اہم ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اچھا علی بھائی، ایک چیز اور بھی ہے، جیسے آج کے دور میں ماڈرن زمانہ ہے اور کچھ نئی طریقے کی چیزیں بھی ہیں. تو جس طریقے سے پچھلے ایک رشتہ اور تعلق کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں بھی ایسی ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں دیکھیں کہ کچھ نئی رشتہ داریاں بھی آ گئی ہیں. بندہ جو ہے نا وہ آف لائن تو جو ہے وہ کم رشتہ داریاں نبھاتا ہے، آن لائن زیادہ نبھا رہا ہوتا ہے نا. دیکھیں اب بندہ سامنے ہے تو بندہ تحفہ بھی دے سکتا ہے، ملاقات بھی کر سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، کچھ حال چال بھی پوچھ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. اب ٹیلی فون ہے یا فون ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، تو نیٹ کے ذریعے بھی اپنے رشتہ داروں کی بجائے وہ کہیں اور ہی لگا ہوا ہے. یعنی اس کے فیس بک فرینڈ دیکھیں تو اس کے جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہوں گے، انسٹاگرام پہ فالوورز ہزاروں میں ہوں گے، تو بس سب کے چیٹس کے جوابات دینا اور ان نون نمبر سے جو میسیجز آتے ہیں ان کے جوابات دینے میں پہل کر رہا ہوتا ہے بندہ. حالانکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دیکھیں کہ ایسے رشتہ دار ہیں، آپ کے خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، خود والدین ہیں. بندہ اگر گھر سے دور ہے تو والدین کو ایک دن کال نہیں کی ہے، بھائی بہنوں کی خبر نہیں لی ہے. بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. یہ جو چیز ہے نا کہ بندہ جو ہے نا وہ جو ایکچوئل میں اپنے رشتہ دار ہیں ان سے ڈسکنیکٹ ہے، اور جو نہیں ہیں ان کو رشتہ دار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ان سے بھی تعلق ہوتا ہے. یہ یعنی آپ صحیح بات ہے. یعنی جن کو اچھا کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان رشتہ داروں میں جن کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کو دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کے بارے میں جانا نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیک آئی ڈی ہوتی ہے، وہ ہوتا لڑکا ہے، لڑکی بن کے بات کر رہا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، لڑکا بن کے بات کر رہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب نہ ان کے بارے میں کچھ جانا ہے، نہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن ان کے لیے جناب وقت ہے، جب بھی میسج آیا تو فوراً جواب دینا ہے. اور ماں دن میں کام بتا رہی ہے، بیٹا یہ کر دے وہ کر دے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بھائی بہن آپ کا وقت چاہتے ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، وہ آپ کے ترستے ہیں کہ ہمارے ابو ہمیں کچھ وقت دے دے، تھوڑا ہمارے پاس بیٹھ جائیں. وقت نہیں ہے اور دنیا کو دینے کے لیے جناب کے پاس اتنا وقت ہے کہ پوچھئے مت. تو یہ رشتہ داری کام نہیں. یاد رکھیے گا، ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کے ہزاروں فرینڈس ہیں، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے انسٹاگرام پر یا آپ کے فیس بک پر، یوٹیوب پر جو آپ کو فالوورس ہیں، آپ کے سبسکرائبرس ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں ہوں گے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ایسے ہیں، ملینز میں لوگوں کے ہوتے ہیں. آپ کے جب مشکل وقت آئے گا نا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، آپ کو اللہ نہ کرے، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو اللہ پاک محفوظ رکھے. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے نا، ایک دم سے کوئی ایسی ضرورت پڑی کہ اب آپ کو کسی کی حاجت ہے، تو
تو گھر میں آپ کا جو بوڑھا باپ ہے نا وہ آئے گا آپ کو اٹھانے کے لیے, آپ کا بھائی ہے سگا وہ آپ کو آئے گا ہاسپٹل لے جانے کے لیے, آپ کی بہن ہے وہ جناب والا آئے گی, وہ آپ کی مدد کرے گی, آپ کی ماں جو بوڑھی ماں ہے جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے ہیں نا, یہ آئے گی, اور یہ جو ہے نا وہ اگرچہ اس کو اس میں طاقت جسم میں نہیں ہے, وہ جیسے بھی کوشش کرے گی, پڑوسیوں کو بلائے گی, آپ کے بھائی کو اٹھائے گی, آپ کے باپ کو اٹھائے گی, وہ گھر والوں کو جمع کرے گی. یہ جو خون کے رشتہ دار ہیں جن سے آپ ڈسکنیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, یہ آج بھی آپ سے کنیکٹ ہیں, اور یہ ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے یہ آپ کو مصیبتوں سے بچاتی ہے, پریشانیوں سے بچاتی ہے, تکلیفوں سے بچاتی ہے, اور ہم انہی کو چھوڑے بیٹھے ہیں. تو جو آپ جن کو جانتے نہیں ہیں, اور جناب جو دور کے رشتہ دار ہیں جن سے ملاقات نہیں ہے, ان سے ٹھیک ہے, ایک انسانیت کے اعتبار سے رشتہ ہونا چاہیے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جناب سب کو چھوڑ دیں, کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنا ہے, آپ جناب والا فیس بک چلانا چھوڑ دیں, یہ سب چھوڑ دیں. میں اس کی طرف ہم اعظم بھائی کا اور ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے, لیکن جو آپ کے گھر میں آپ کی محبتوں کی پیاسے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی گفتگو کریں, تھوڑی پیار محبت کی باتیں کریں, ان کے پاس تو بیٹھیے. جن کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے آپ ان کے پاس نہیں بیٹھنا ہے, لہٰذا ماں باپ کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا رشتہ نبھائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا, رشتوں کو ایک پرابلم یہ ہے کہ اب جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا چلا جا رہا نا مظفر بھائی, تو رشتوں کی پہچان بھی کہیں نہ کہیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ اس میں کمی ہمارے گھر والوں کی بھی ایک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہو سکتی ہے, اور ہماری اپنی بھی کمی ہے کہ ہم رشتوں کو پہچان نہیں پا رہے ہیں, جو اہمیت رشتوں کی ہے. اور جناب والا بعض اوقات اب تو یہ ایسا بھی آ گیا نا کہ رشتہ دار ہوتا ہے ہمارا خاص, لیکن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہے. یہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا جیسے کوئی ماموں کا بیٹا ہے یا ماموں کے بیٹے کا بیٹا, وہ ہے تو اپنے رشتہ دار نا, لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ماموں کے بیٹے کا بیٹا ہے رشتہ دار, قریبی ہے, اگرچہ تھوڑا سا دور ہے لیکن ہے رشتہ دار اپنا. تو ایسے بھی ہوتا ہے, تو ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بالکل, یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے رشتہ داروں سے, پھر ان سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان سے بھی آگاہ کریں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی ایسا غمی کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی شخص رشتہ داروں میں یا گاؤں کے جان پہچان والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے, تو اس کی عیادت کے لیے سب پہنچتے ہیں, تو وہاں ایک دوسروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اسی طرح شادی کے موقع پر پہنچے ہیں, یا پھر بعض اوقات ابھی جب چھٹیاں چل رہی ہوتی ہیں اسکول کی, تو بعض لوگ جن کا گاؤں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو لے کر باقاعدگی سے گاؤں آنا جانا ہو رہا ہے, تو وہاں اطمینان و سکون سے کئی دن رک رہے ہیں. تو وہاں پر سب سے ملاقات, دیکھو یہ بیٹا یہ آپ کے ماموں کا گھر ہے, یہ آپ کے جو ہے چاچا کا گھر ہے, یہ ان کے افراد ہے, یہ ان کی فیملی ہے. تو اس طرح سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ورنہ یہ آج نہیں ہو تو آج جو ہے بچے پہچان بھی نہیں پاتے, اور آج ہی جو رشتہ یہ کمزور ہو گیا ہے تو آگے اس کا فیوچر میں چلنے کا, جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ والدین کے چلے جانے کے بعد یہ رشتے مزید کمزور ہو جاتے ہیں, کوئی اس کو نبھاتا نہیں ہے, کوئی آنا جانا نہیں کرتا ہے, رشتے جو ہے نا کمزور ہوتے جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات کچھ رشتہ دار جو ہے نا وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا رشتہ توڑ دیتے ہیں. کوئی معاملہ ہوا, جیسے بھائی تھا, کسی بات پر وہ گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا, میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور مطلب میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں رہوں گا, میں اپنا اب الگ جا کے کچھ کام کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں. تو پھر والدین کی طرف سے بھی نا دیگر اپنی جو اولاد ہے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا نا, تو اب کوئی میری زندگی میں بھی نہیں, میرے بعد میں بھی نہیں, اس سے ملنا نہیں, اور اس کا اور مطلب میرا انتقال بھی ہو جائے نا تو اس کو آنے نہیں دینا, میری میت میں بھی آنے نہیں دینا. اسی طرح پھر بعض اوقات چھوٹے موٹے معاملات میں کوئی کہا سنی ہو گئی رشتہ داروں میں, تو بھائی وہ فلاں خالہ ہے نا, یا فلاں جو پھوپا پھوپھی ہے, اب ان سے بالکل ہمارا جو نا تعلق ختم. اب انہوں نے, ان کے یہاں شادی تھی نا, ان کو ہم کو نہیں بلایا نا, اب ہمارے یہاں بھی جو ہوگا نا ہم نہیں بلائیں گے. اچھا, انہوں نے بلایا ہے ایک دو فرد کو ہی دعوت دی, پوری فیملی کو دعوت نہیں دی, تو ہم جب ہوگا نا معاملہ تو ہم بھی یہی کریں گے, ہم بھی ایک دو فرد کو بلائیں گے. انہوں نے کور میں رکھ کے جو ہے نا 500 روپیے ہی دیے, 100-200 روپیے ہی دیے, تو ہم بھی بس اتنے ہی دیں گے. تو یہ انداز آج لوگوں کا ہو گیا ہے کیلکولیشن کے حساب سے. میں نے شروعات میں جو عرض کیا تھا ذہن کو وسیع کرنے کے لیے کہ ہمیں تو رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی ہے, اس کے علاوہ تھوڑا بہت جن کے ساتھ تعلق ہے, ہماری سوسائٹی والے ہیں, دیگر افراد ہیں, ہمارے تو حقوق اتنے زیادہ ہے کہ سب کے ساتھ ہمیں کرنا ہے. تو جن کے ساتھ کرنا ضروری ہے, جیسے ایک شخص ہے نفل چیزیں اس کے اوپر ضروری نہیں ہے, مستحبات ہے, اور نفل نمازوں میں لگا ہے, اور فرض نمازیں چھوڑ کر رکھی ہے, فرائض و واجبات کو چھوڑ رہا ہے اور نفل پڑھے جا رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے کہ جو چیزوں کا
حکم دیا گیا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو چیزیں ضروری ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہے ان کے پیچھے زیادہ لگا ہوا ہے. تو بندے کو رشتہ داریاں توڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ قطع رحمی کرنا بغیر کسی شرعی وجہ کے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اور رشتہ جو ہے، جو بندہ رشتے کو کاٹتا ہے تو اس کی برکتیں بھی جو ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ جہنم کی طرف جو ہے نا بڑھنے کا معاملہ کر بیٹھتا ہے. تو بندے کو رشتے جوڑنا بھی چاہیے. اچھا، یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اب پہل کون کرے، معاملہ ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، اتنے ٹائم سے چلی آ رہی، پہل کون کرے؟ تو جو پہل کرے گا، بھائی غلطی ان کی تھی، وہ یہاں سے گئے تھے، وہ روٹ کر گئے تھے، یا انہوں نے ہمارے والدین کو کچھ بول دیا تھا، انہی کو آنا چاہیے، انہی کو معافی مانگنا چاہیے. تو امیر اہل سنت نے بڑی اچھی تربیت فرمائی ہے. آپ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ چھوٹے باپ والے بن جاؤ، یعنی اپنے آپ کو، اپنی شان کو بڑا مت سمجھو، آپ جھک جائیے، اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے پہل کیجئے. بات چیت، سلام کلام، آنا جانا ایک بار شروع کریں گے نا تو سامنے والے کو خود احساس ہوگا کہ غلطی تو میری تھی، لیکن یہ لوگ بہت اچھے دل والے ہیں، عالی ظرف ہیں، یہ اس چیز کو انہوں نے معاف کر دیا. تو چلو بھائی میں بھی گلے شکوے ختم کر کے، اور پھر جب ایسے افراد جو ہے نا آپس میں ملتے ہیں نا تو پھر خاندان متحد ہو جاتا ہے. اس میں پرابلم یہ ہے نا مظفر بھائی کہ کوئی جھکنے کو تیار نہیں. ہاں نہیں، بس مسئلہ یہ کہ دونوں فریق جو ہے نا، دونوں رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ غلطی میری نہیں، اسی کی ہے. اسی کی. اچھا، غلطی اس کو دلی طور پر وہ ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے غلطی میری، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ سارا کا سارا جو سمجھے کہ غلطیوں کا جو گلدستہ ہے اسی کے سر پہ ڈالنا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے تیری وجہ سے ہے. اب ظاہر ہے ایک بندہ اگر اس کو سمجھے گا نہیں اور یہ اس کو جب مانے گا نہیں کہ میری غلطی ہے، آپ تسلیم کیجئے نا، غلطی مانی اپنی. بھائی غلطی ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے کسی ایک کی ہے یا دونوں کی ہے، دونوں کی ہے تو آپس میں دونوں معافی مانگ لیں، یا ایک فریق کی ہے تو وہ معافی مانگ لیں. اگر جھکنے کا معاملہ نہیں ہوگا، اگر دونوں ہی اگر اکڑ دکھائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ جی، اور یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں چھوڑ کر چلا بھی گیا نا، میں نے ایسا بول دیا تو کیا ہوا، بات تو ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو بھی بات نہیں بڑھانا چاہیے تھا. میں ناراض ہو کے چلا گیا تو آپ بنانے کے لیے آئے کیا؟ مطلب اپنی اگر غلطی مان بھی رہا ہے نا تو آدھی غلطی سامنے والے کے اوپر ڈالتا رہتا ہے بندہ کہ بھائی آپ نے کیا کیا، ہم نے نہیں یہ کیا، چلو ایک بار ایسا ہو گیا، آپ کیا پلٹ کر آئے، آپ نے ہمیں کبھی دیکھا، ہمیں کچھ پوچھا. پھر یہی چیز ہے نا اولاد کے اندر، بھائی وہ ہمارے والدین کو تو کسی نے دیکھا نہیں، جب سے الگ معاملہ ہو گیا تھا، یا ہم کس حال میں، ہمارے والدین کے انتقال کے بعد ہم کس حال میں جی رہے ہیں، کبھی کسی نے جھانک کے دیکھا، کبھی کسی نے خبر لی. تو یہ نفرتیں اور یہ ناراضگیاں جو ہے نا بہت بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس کے پیچھے نا وجوہات بھی کئی سارے لوگ بنا بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر بڑا ہے تو چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے گا نہیں میں تو بڑا ہوں تو اب چھوٹے کو آنا چاہیے، چھوٹا یہ سوچے گا نہیں وہ بڑا ہے تو بڑے کو آنا چاہیے. یعنی جھکنے والا کہیں نہ کہیں انداز نہیں ہوتا. دیکھیں ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بدلہ لینے کے باوجود، بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کرے نا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جھکنے کو برا سمجھ لیا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ معاف کرنے کو برا سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو رشتوں کو ملا کر رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہے دونوں کے اندر تعلقات کو مینٹین کر کے رکھتی ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مبارک انداز یاد آتا ہے کہ ماشاءاللہ اگر کوئی آپس میں معاملات ایسے کچھ ہو جائیں تو یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زبردست کردار ہے. ایک بار کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ آپس میں کچھ شکر رنجی ہوئی، کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ آپس میں گفتگو بند ہوئی، اور یہ حضرات جانتے بھی تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، کسی سے بات چیت بند کرنا، اس سے منع فرمایا کہ مسلمانوں میں کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرے، کوئی اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ نہ رکھے. تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بھائی ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے پیغام بھیجتے ہیں کہ جائیے آپ میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہیے کہ وہ آ کر جو ہے نا حسین سے مل لے، وہ حسین سے ملاقات کر لے اور یہ معاملہ جو ہے نا ختم کیا جائے. تو جب پیغام جو ہے لینے والا وہاں پہنچتا ہے تو امام حسن جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بڑا بھائی ہوں، وہ چھوٹے بھائی ہیں تو انہیں آ جانا چاہیے تھا ملاقات کے لیے. تو یہ پیغام جب وہاں پہنچتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت بھی دیکھیے، احترام بھی دیکھیے بڑے بھائی کا. آپ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں خود تو آ جاتا لیکن میں نے نانا جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، روایت سنی ہے کہ جو
اس میں آپس میں اگر ناراضگی ہو جائے تو جو مصالحت میں صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو میں آ جاتا لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ آ جائیں تاکہ جنت میں بھی آپ داخل ہو جائیں. ایسا نہیں کہ میں آپ کا مقام جو ہے وہ کم کرنے، بلکہ مجھے گوارا نہیں کہ آپ بڑے بھائی ہیں تو جنت میں بھی پہلے آپ جائیں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ انداز جو ہے یوں بھی اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے دنیا میں تو ٹھیک ہے ہمیں ایک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آخرت کی بہتری کی بھی ان کی جو ہے نا ہماری فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں بھی جو میرا رشتہ دار ہے تو وہ اللہ نہ کرے کہ جو ہے نا وہ عذابات میں گرفتار ہو جائے، یا وہ ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ قطعی جنتی ہیں، ان پر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ ان کے صدقے ہم ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. میں اپنے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، امت کی تعلیم کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں جو ہے نا یہ بھی ایک درس ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے آخرت کا بھی سوچنا چاہیے کہ میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے جانوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یوں ہمیں دنیا کے حوالے سے تو سوچنا ہی ہے رشتہ داروں کے حوالے سے، اور آخرت کے معاملات میں بھی رشتہ داروں کے حوالے سے سوچیں گے انشاءاللہ تو دنیا و آخرت ہماری بھی بہتر ہوگی اور ہمارے رشتہ داروں کی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھیں گے، کچھ سوالات بھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے پاس آئے ہیں وہ بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے جو آپ کی کلاموں کی فرمائشیں ہیں میں انشاءاللہ اس کی طرف بڑھنا چاہوں گا. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا فرمائشیں کر رہے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فرمائشوں کے سلسلے آ گئے ہیں. سب سے پہلے اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر کے گلی گلی تباہ، یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب والا. اظہر خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام ہے. ٹھیک ہے. قاسم رضا اتاری یہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، یہ کلام ہے. ٹھیک ہے. سید اشرف علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، یہ کلام ہے. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار توجہ فرمائے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ایک بھائی نے کہا ہے السلام علیکم السلام، میری والدہ بیمار رہتی ہے، ان کے صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے، تندرست نصیب فرمائے، اللہ پاک جلد روبہ صحت فرمائے. جو بھی ان کی بیماری ہے تکلیف ہے اللہ کرے کہ جلد ختم ہو جائے، اور اللہ پاک ان کو نیکیوں والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. بات چل رہی رشتوں کی. رشتوں میں ایک عظیم ترین رشتہ آدمی کے تعلقات میں سب سے قریبی، سب سے گہرا جو خون کے رشتوں کے اندر جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. تو یقیناً کبھی بیمار ہوں تو ان کی فکر ہونا ہے کہ یہ فطری عمل ہے، ہونا بھی چاہیے، انسان پریشان ہو جائے. ایسے بھی ہمیں لوگ دنیا کے اندر ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اور آدمی کو خبر ہی نہیں ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، بزنس میں لگا ہوا ہے، ان کی کوئی پوچھ نہیں کر رہا ہے ان کے بارے میں، یعنی کوئی بندہ ان کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا ہے. کتنا ہی سمجھے کہ بدبخت ہے اور وہ کتنا کم نصیب ہے انسان کہ جو ایسی حالت میں ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہے. تو یقیناً خوش نصیب ہے وہ اولاد کے جو ماں باپ کی پریشانی میں جو ہے ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ وہ اپنا کاروبار کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کے بس ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے قدموں کو دبانا ہے، ان کی خدمت میں جتنا ہو سکے پیش ہونا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ماں باپ کے لیے جتنا ہو سکے ہم جو نا بچھ جائیں، ان کے لیے ہم خدمتیں کرنے میں جتنا آپ نے آپ کو لگا سکتے ہیں ان کے لیے دولت خرچ کریں، ان کے لیے اپنی انرجی لگا دیں، آپ طاقت صرف کر دیں. ماں باپ ہیں یہ زندگی کا ہمارا انمول سرمایہ ہے. یہ ہے انشاءاللہ ان سے بہت باہر ہیں. جن کے نہیں ہیں ماں باپ، ہو سکتا ہے کہ آپ میں ایسے کئی لوگ ہوں گے تو ان کی عید ادھوری ہے، ان کی بقرعید ادھوری ہے، ان کے گھر میں شادیاں ہوں تو وہ ادھوری ہیں، ان کے گھر کے فنکشنز ادھورے ہیں. تو یہ سب چیزیں ادھوری ہوتی ہیں ماں باپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. اللہ جن کے ماں باپ ہیں ان کو سلامتی عطا فرمائے، جن کے نہیں ہیں قبروں میں جا چکے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو اللہ پاک غریق رحمت فرمان کی قبروں کو اللہ پاک جنت کا باغ بنائے. ٹھیک ہے جناب.
تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. بنت رئیس اتاری السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. یہ ان کو کلام سننا ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا. حاضر ہے در دولت پہ گدا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا. محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. ہمارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا.
بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے ہمارے حال پر داتا کرم اپنا ادا رکھنا تو ہی شیطان سے ایمان والوں کو بچا رکھنا ہر ایک طوفان میں دینا سہارا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مولانا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت سارے کلام الحمدللہ پروگرام میں شامل کیے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے ان کلاموں کی، اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے میسیجز کیے، جنہوں نے ہمیں فرمائشیں کی ہیں، سب کا شکریہ ادا کروں گا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹاپک کی جانب دوبارہ بڑھوں گا. مظفر بھائی، ایک سوال میرے پاس آیا ہے ناظرین میں سے کسی کی طرف سے. ان کا کہنا ہے ایک نہیں صبح میں رشتے ٹاپک پر کلام چل رہا ہے. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کسی سے پہلے وعدہ کرتے ہیں رشتے کا اور بہت ساری امید دلاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد اس پر رشتہ توڑ دیتے ہیں کہ ابو نہیں مان رہا ہے. یعنی اس طرح کے مطلب وعدے بھی کرتے ہیں اور جناب محبتوں کے، اور رشتہ توڑ دیتے ہیں کہ ابو نہیں مان رہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ کسی کو اس طرح دھوکہ دینا کیسا ہے؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ رشتہ جو ہے نا وہ رشتہ کون سا ہے؟ ہاں صحیح ہے، درست طریقے سے، جائز طریقے سے جو رشتہ یہ ہونے جا رہا تھا. کیونکہ عام طور پہ جو اس طرح کے جو شادی بیاہ والے رشتے ہوتے ہیں، رشتہ دیکھا جاتا ہے لڑکی کے گھر جا کر، لڑکوں کے گھر جا کر، یا بعض اوقات دونوں کی اگر انڈرسٹینڈنگ، ان کے گھر والوں جو افراد ہوتے ہیں ان کی باہمی رضامندی سے سب کچھ معاملہ ہوا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے باہر جا رہا ہے، کام کے لیے جا رہا ہے، تو ابھی 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد شادی ہوگی، منگنی کر کے جو ہے معاملہ کر دیا جاتا ہے. اب وہ لڑکی والے بھی امید سے ہوتے ہیں کہ بھائی رشتہ یہاں پر ہوگا، اور پھر کچھ عرصے بعد اب وہ لڑکے کو وہیں باہر کوئی جو ہے پسند آ گیا، یا اس کے لڑکے والے بھائی مال و دولت اب کافی آ گیا، اب کہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر وہ کافی ٹائم کے بعد ہے نا یہ رشتہ ختم کرنا، اس میں ظاہر ہے یہ نقصان بھی ہے. لڑکی والے جو انتظار میں رہ گئے، بعض اوقات ایسے اس میں نا لڑائی جھگڑے بھی دیکھنے ملتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے جو ہے مار پٹائی کا معاملہ، جھگڑے کا معاملہ، اس طرح کا بھی انداز ہوتا ہے. خیر، انہوں نے جو سوال پوچھا، ایک دوسری نوعیت بھی یہ ہے کہ گھر والوں میں معاملہ نہ ہو بلکہ آپس ہی میں کوئی کسی کو پسند کر لے اور آپس میں ہی عہد و پیمان اور عشق مجازی کا جو معاملہ ہوتا ہے، کسی کو پسند کر لینا، تو اس میں تو مطلب شریعت کی طرف سے بھی یہ ہے، صحابہ کرام کے دور سے یہ معاملات ہیں کہ اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو تو جو لڑکا اور لڑکی جو آپس میں ایک دوسرے کو اگر کسی نے پسند کیا ہے، تو اگر وہاں رشتہ کرنا مناسب ہے تو بہتر ہے کہ وہاں رشتہ کر دیا جائے. لیکن بعض اوقات ایسی خرابی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جو کفو کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ انداز ہے. تو اب والدین کو بھی، اور خاص طور پہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، والدین کی بات ماننا چاہیے، ان کی رضامندی سے جو ہے نا شادی کرنی چاہیے. اور جہاں وہ پسند کرے، چونکہ ان کی دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے، آج جو پسند آ رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ اور خرابیاں ہوں، خاندانی دیگر معاملات ہوں، دیگر جو چیزیں ہوں، تو اس کو دیکھ کر اگر والدین منع کرے تو باز رہنا چاہیے. اور والدین کی مطلب رضامندی کے بغیر کسی سے وعدہ، عہد و پیمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میرا اختیار، میری طرف سے نکاح کا اختیار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریمہ سے جو ہے یہ انداز ملتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے جب پیغام جو ہے پہنچتا ہے نکاح کا، تو آپ فرماتے ہیں میرے چچا جو ہے نا ان کو اختیار ہے، ان کو اختیار ہے نکاح کا، اور وہ جیسا مناسب جو ہے فرمائے، خیال فرمائے. تو یہ انداز جو ہے نا گھر والوں کو بھی یہ اپنانا چاہیے کہ اپنے والدین کی مرضی سے. ہاں، یہ والدین اگر گفتگو کر کے پھر کسی کو ایسا پریشان کر دے تو یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی والدین کی اجازت سے اور ان کی مرضی سے یہ معاملہ ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو بھی چیزیں تھیں اس سے مطلب کہیں نہ کہیں دوسرے پہلو بھی نکل سکتے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ بغیر والدین کو بتائے، پہلے سارے معاملات وغیرہ سب وعدے وغیرہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد والدین کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ جس طریقے سے والدین رشتہ نبھا کر چل رہے ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کو ایک ساتھ رکھا، انہوں نے سب پورا گھر پریوار چلا کر جو ہے وہ صحیح سے چلے، اور نیا رشتہ بنانا ہے تو پھر والدین ہی بنائیں گے. ظاہر سی بات ہے، جو تجربہ ان کا ہے وہ اولاد کا نہیں ہو سکتا. اولاد جس عمر میں ہے، والدین کی عمر اس سے زیادہ ہے، تو عمر کے حساب سے بھی تجربات بڑھتے ہیں. تو والدین اگر رشتہ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں فائدے پہلے سے ہی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو پہلے ہی اگر بتا دیا جائے، یعنی آپ نے اپنے طور پر کسی سے
اس پہ بھی ظاہر مسائل ہیں کہ وہ عشق مجازی ہے، روزانہ اس سے گفتگو کرنا، بعض لوگ پھر ملتے بھی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، ملاقات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ہنس ہنس کر بات کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یاد رکھیے گا اس طرح یہ غیر محرم رشتہ ہوتا ہے نا، جس کا مطلب جو ایک اجنبی ہے آپ کے لیے، وہ نہ مطلب آپ کا اس سے ملنا درست نہیں ہے، اس سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے کہیں آپ نے دیکھا اور کسی سے آپ کو اشتیاق ہوا کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، تو یوں اس طرح کسی کے دل میں آ جانا یہ برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں نکاح کرنا، لیکن اب یہ کہ اپنے طور پر ہی اپنے وعدے کر لیے، آپ اس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اور گفٹ کا لین دین بھی ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے امی کو بتا دیں، ابو کو بتا دیں کہ میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، وہ انشاءاللہ رضامندی ہوگی تو وہ کریں گے. اور والدین ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، اگر ان کو اچھا لگتا ہے، گھر کے دیگر جو بڑے ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ امید ہے کہ آپ کے حق میں اچھا ہی کریں گے. اور والدین کو بھی یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے نا وہ اگر ایسا کوئی شرعی طور پر یا آپ کے خاندان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنتا ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے. ظاہر ہے ان کو ساتھ میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اگر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں اولاد کی ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے جو فیصلے ہیں اس کو پر بھی عمل کرے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. لیکن یاد رکھیے گا اس طرح کے رشتے کے اندر ناجائز تعلقات اور پھر جو نا بے وجہ اس طرح کی گفتگو کرنا اور چیٹنگ پر گفتگو کرنا یا ویڈیو کال کرنا، تحفے تحائف کر لینا شادی سے پہلے، ان سب کی ہمارے جو نا علماء نے، ہمارے دین نے ممانعت کی ہے. ٹھیک ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. منگنی بھی اگر ہو گئی ہے تو منگنی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ملنا جلنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس کی بہرحال ہمارے دین میں ممانعت ہے. ورنہ بہت سارے کیس ہوتے ہیں اس طرح کے، مطلب اب اس پہ گفتگو کریں گے تو شاید بہت ٹائم چلا جائے گا کہ رشتے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ملنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ خاندان میں منہ دکھانے کا قابل ہوتے ہیں. میں جو سمجھ رہا ہوں بند الفاظ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. تو شریعت نے چونکہ بڑی دور اندیشی ہمارے شریعت میں ہے کہ دین میں کسی چیز کو اگر اسٹاپ لگایا گیا نا تو بہت چیز کو دیکھ کر، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو جائز طریقے سے اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان تمام پر عمل کریں گے تو برکت نصیب ہوں گی. کچھ کالس بھی رشتہ بھی اگر نبھانے میں نا والدین اور اولاد ان کا رشتہ بھی آپس میں اچھا مضبوط ہو جائے اور والدین بھی ایک طرح سے دوستی والا انداز بھی اختیار کرے کہ بیٹا اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بعض والدین ایسی سخت گیر ہوتے ہیں نا کہ پھر وہ مجال بھی نہیں ہوتی کہ بھائی ذکر بھی نہیں کر سکتے، یا تو بات ہی نہیں کر سکتے، یہ تو جان لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، مطلب جو ہے قید کر دیں گے، تو وہاں بولنے کا بھی معاملہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ انداز بھی نہ ہو، اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے آپ خیر خواہ بنیں، اور تاکہ وہ آپ کی جو اگر پریشانی بھی ہو یا ایسا کچھ معاملہ تو شیئر کرے فوراً آپ سے، باہر بولنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے والدین سے، اپنی والدہ سے ڈسکس کریں، اور پھر وہ جو اگر بہتر معاملہ ہو تو اس کی طرف بڑھا جائے، ورنہ پھر ان کو یہ دوستی والا ایک اگر تعلقات ہو جائے، اگر باپ بیٹے کے اندر، ماں بیٹی کے اندر، تو آپس میں ان سے ڈسکس کریں اپنی جو بھی خواہش ہے، ایک جو آپ کے دل میں ہے، وہ تبھی ہو سکے گا جب آپ ان سے فری ہوں گے. ان کا احترام بھی اپنی جگہ ہو ماں باپ کا، اور ان سے آپ جو کھل کر اگر ان چیزوں کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ضرور اچھی راہ ہموار کریں گے. کچھ کالز بھی ہیں ناظرین کی، اس کو لیتے ہیں ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام حامد ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان کو کون کون سے رشتے نبھانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. بہت خوب. رشتے کی جو بات ہمارے شروع میں مظفر بھائی نے کی تھی کہ سارے رشتے ہی نبھانا چاہیے، یعنی بطور انسانیت جو ہمارا رشتہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے بندے ہونے کے اعتبار سے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے. تو یہ جو رشتہ ہے خالق و مخلوق کا، عابد و معبود کا، تو یہ جو ایک ہے اس کو ہمیں رکھنا ہے. نبی پاک کے ساتھ رشتہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جو ایک پڑوس والا رشتہ ہے، دوستوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے، خاندان والوں کے ساتھ جو رشتہ ہے خونی رشتے ہیں. تو یہ سارے جو رشتے ہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ہے، شہر والوں کے ساتھ، یعنی اے ٹو زیڈ، ایکس وائی زیڈ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی رشتہ ہے سب کو نبھانا ہے، سب کا خیال ہمیں کرنا ضروری ہے. مزید کچھ سوالات؟ جی علی بھائی، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے رشتہ ہوتا ہی ہے نبھانے کے لیے، رشتہ تو خیر نبھانا ہی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے رشتہ توڑنا بھی چاہیے، توڑنا بھی واجب ہے. شریعت کہتی ہے، حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان کو رشتہ توڑ دینا چاہیے، رشتہ نہیں رکھنا چاہیے. بڑی تعجب والی بات. ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو، یعنی اسلام سے جو ہے وہ پھر جائے، ٹھیک ہے جی، اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہو،
ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھایا جائے، اور اگر اس کی گمراہی آپ تک پہنچ رہی ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کرنا یہ واجب ہے۔ اس طریقے سے دوسری چیز بیان کی گئی کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی گناہ کبیرہ میں گرفتار ہو جائے اور اس کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئے اور اپنے گناہ کبیرہ پر ضد کر اڑا رہے، تو پھر اس سے بھی قطع تعلق کر لینا یہ ضروری ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے قطع تعلق کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ لائن پہ آ جاتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے اور گاڑی اچھی چل رہی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کے بھی دور میں بعض ایسے جو مسائل تھے، یا جو لوگ بالکل شریعت سے آزاد ہو کے کچھ بھی گناہوں کے حرام کاموں کے مرتکب ہوتے تھے، تو کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ حل جو ہے مسلمانوں کو پیش کیا کہ دیگر مسلمان ہیں نا، ان سے قطع تعلق کر لیں، ان کے یہاں آنا جانا، شادی بیاہ، دیگر چیزیں، اور بلکہ شادی بیاہ میں بھی اگر جو بیجا رسم و رواج اور جو گناہ کے کام ہیں تو علماء و مشائخ جو ہے نا وہ وہاں نہ جائیں۔ ان کے نہیں جانے سے پھر کیا ہوگا، لوگ راہ راست پر آئیں گے کہ اگر ان کو بلانا حضرت کو جو ہے تو یہ سارے ممنوعات شرعی جو ان سے بچنا ہوگا، تو اس میں بھی خیر کا معاملہ ہوگا۔ اس میں غور کی بات یہ ہے کہ جو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو اسلام سے پھرنے والا معاملہ، گناہ کبیرہ والا معاملہ، تو اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے علی بھائی کہ ہم جو رشتہ توڑ رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہات کچھ الگ ہوتی ہیں، اور یہاں پر جو توڑنے کو منع کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات الگ، یعنی ہم جو کرتے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو رشتہ توڑتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ذاتی ہے، اور ہمیں جو رشتہ توڑنے کی جو بات یہ جو کی جا رہی ہے وہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں گے۔ اگر یہ ہماری سوچ ہوگی، اب ظاہر ہے اس طرح کے لوگ جو بد مذہب ہیں، معاذ اللہ صحابہ کرام پر گستاخی کرتے ہیں، تو ان سے رشتہ ہمارا کون سا ہے؟ ان سے تو رشتہ ہے ہی نہیں نا۔ صحابہ پر جو تان کرتے ہیں، اولیاء اللہ پر تان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے پر جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو ان سے تو رشتہ ہمارا تھوڑی ہے۔ ہم جو بات کریں گے وہی کہ جو نبی کا ہے وہ اپنا ہے، سیدھی بات ہے، رشتہ اسی کے ساتھ ہے جو نبی کا ہے، ورنہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو، اگرچہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، کیسا رشتہ؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ باپ بھی ہو۔ صحابہ کرام نے ایسی مثالیں دی ہیں، سبحان اللہ، جو نبی کے مقابلے میں آیا، اپنا باپ کیوں نہ ہو، اس کو کسی خاطر نہیں لائے۔ تو رشتے جو ہیں یقیناً ہمیں نبھانے ہیں، لیکن جو بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی اعظم بھائی کے، کچھ رشتے ایسے بھی ہیں کہ جن میں ہمیں جو ہے نا خیال کرنا ہوگا۔ وہی خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی ان چیزوں میں چلا جائے یا بد مذہب ہو جائے یا اس طرح کا اسلام اسے پہلے سمجھائیں، ہم اصل انداز سے سمجھائیں۔ باقی اگر یہ نہیں آ رہا ہے راہ راست پر، نہ تو اس سے اپنا دامن بچا لے کہ اس کی محبت میں بندہ جو ہے اس طرف خود بھی نہ چلا جائے۔ صحیح۔ کچھ مزید سوالات ہیں اس کو بھی شامل کریں گے، جی ذرا چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رفیع خان اندھیری ممبئی سے، میرا آپ سے سوال ہے، کن کن رشتوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور کن کن رشتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو گفتگو ہوئی ہے آپ کا سوال کا جواب آ گیا، یعنی کن رشتوں کو نبھانا چاہیے وہ بھی آ گیا، اور جو نظر انداز کرنا چاہیے اعظم میں نے جو بتایا ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا گیا۔ مزید سوالات لیتے ہیں ذرا، جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمر جونپور یو پی سے۔ آج کل لوگ ماں باپ سے بھی اپنے رشتے اچھے نہیں رکھ پاتے ہیں، اور انہی خراب رشتوں میں ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اولاد کا کیا ہونا ہے؟ برائے کرم میں رہنمائی کیجیے۔ جی، کیا کہیں گے اعظم بھائی اس پر؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس پر تو یوں ماں باپ کی اہمیت پر تو پورا یہ سمجھے کہ کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، کچھ دو لائن میں آپ ارشاد فرمانا چاہیں ماں باپ کی اہمیت؟ آپ اس کو اس جملے سے سمیٹ سکتے ہیں کہ دیکھیں، والدین جب تک ہیں تب تک دوسرے رشتے سلامت ہیں۔ اب بندے نے والدین سے ہی منہ موڑ لیا، والدین کا ہی رشتہ ختم کر دیا، تو پھر دوسرے رشتے تو بجا اپنی دوسری جگہ، دوسرے رشتے سلامت رکھنے کے لیے والدین کا دامن ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اب والدین سے بندہ روٹھا بیٹھا تو پھر جائے گا کہاں؟ دنیا میں پھر اکیلا ہی ہو جائے گا، کوئی رشتہ ہی اس نے نہیں نبھایا نا۔ اور اب والدین کا انتقال ہو گیا تو اب ان کو اور منانا، چونکہ اگر ناراضگی کی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو آخرت جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب بندہ جب بھی اس پر ندامت طاری ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ان کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس کے والدین کو ان سے راضی کرا دے گا۔ اور اولاً اگر وہ جہنم میں داخل بھی کیے گئے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے جو جہنم میں جانے سے، کہ بہت سخت عذاب ہے، لیکن اگر کوئی داخل کیا گیا اسی نافرمانی کی وجہ سے، تو بہت وہ طبقات
پورے طویل حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کو جو ہے نا وہ طبقات دکھائے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کی سفارش جب کریں گے تو پھر ان کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین سب کو جو ہے راضی فرمائے ہم سے. تو یہ دیکھیے ان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی عقل مند جو ہے نا اس کو سمجھ جانا چاہیے. یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارے ذمہ دار تھے ماشاءاللہ اچھا بیان کرتے تھے. تو مدنی قافلے کے اندر انہوں نے زبردست انداز میں والدین کے فضائل وغیرہ سب بیان کیے, شرکا نے اچھے انداز میں سنے بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بیان وغیرہ ختم ہوا تو ایک بندہ جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد نا بہت زیادہ زار و قطار رونے لگا. اس بیان تو پہلے ختم ہو چکا تھا, اس کا رونا بعد میں اسٹارٹ ہوا تھا. اور پھر اس سے جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی بیان ختم ہوا تھا تو میرے گھر سے فون آیا, اور فون آنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اور مسئلہ یہ تھا نا کہ وہ لڑ کر آیا تھا اپنی والدہ سے, اب وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتا, کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب مطلب اتنا بندہ مجبور ہو جاتا ہے نا کہ جب دنیا سے چلے گئے والدین اب کیا کرے گا وہ بندہ. تو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موت کے وقت بہت سارے جملے بول رہے ہوتے ہیں, کاش آپ واپس آ جائیں, کاش جو ہے نا وہ ایک بار مل جائے, میں آپ کی خدمت کروں, یہ کروں. تو یہ سب چیزیں پہلے کرنی ہوتی ہیں اور موت سے پہلے کرنی ہوتی ہیں. موت کے بعد تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے. بہت اہم گفتگو ہے اور بہت اہم بات کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے. اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو کل نہیں, آج نہیں, بلکہ ابھی ہی ان کے قدموں کو پکڑ لیجئے, ان سے معافی مانگ لیجئے. کیا پتہ کہ موت کا دیکھیں کیا بھروسہ ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے. موت کا وقت یقیناً مقرر ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کس کی موت کب لکھی ہے, کب کس کو موت آنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ماں باپ سے معافی مانگنے سے پہلے ہم چلے جائیں, یا ماں باپ ہی ہم سے رخصت ہو جائیں, ہم ان سے معافی نہ مانگ سکیں, پھر ہم زندگی بھر پچھتاتے رہ جائیں, کاش میں ان کو راضی کر لیتا, کاش تھوڑا وقت مل جاتا. اس طرح کے دعوت اسلامی میں تو بہت سارے آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ لوگ جناب اس طرح بتاتے ہیں کہ حال ہی میں علی اس طرح بھائی کے ایک محمد سعید اتاری ٹیلر ہے, مدنی لباس سلا کرتے تھے. تو کچھ 1-2 ہفتے پہلے سنڈے کے دن بات ہوئی ہے اور گھر پر آئے, وہ لباس لے کر گئے, کئی دنوں سے لباس ان کو دینا ملنا ہو نہیں رہا تھا. تو بات کی ہے, گھر پر آ کر لے کے گئے, بیٹے سے بات کی اور رات کو گھر میں گئے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہوئی. 2-3 بجے ہارٹ کا مطلب بالکل ان کو گھبراہٹ اور یہ پسینہ آ رہا تھا. ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور وہ دوا جو دی جاتی ہے وہ اس وقت چھینک آ گئی, وہ نہیں کھا سکے اور 1-2 گھنٹے میں جو ہے نا ہارٹ فیل اور ان کا انتقال ہو گیا. یعنی اگلے دن جب خبر ملی نا تو ہم لوگ سب چونک گئے کہ کل آ کے اچھے بھلے تھے, ملاقات کر کے یہاں سے گئے ہیں, کپڑا لے کر گئے ہیں اور اگلے دن ان کی خبر آ رہی ہے کہ انتقال ہو گیا. تو کون کب دنیا سے چلا جائے, والدین کو تو بالکل ناراض نہیں رکھنا چاہیے. وقت نہیں, ماں باپ کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ وقت گزاریے, ان کی خدمت کیجیے, ان کی جو ہے نا آپ خدمت کیجیے. یاد رکھیے گا زندگی میں بھائی بہن بہت سارے ہو سکتے ہیں, کئیوں کے 4 بھائی ہوں گے, 5 بھائی ہوں گے, 10 بھائی بھی ہو سکتا ہے ہوں, کئی 2-3 بہنیں ہوں, 4 بہنیں ہوں, یا اور بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے ماموں بہت سارے ہو سکتے ہیں, آپ کے خالو, آپ کے پھوپھا بہت سارے ہو سکتے ہیں, آپ کے چچا بہت سارے ہو سکتے ہیں, آپ کے اور رشتہ دار بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں. ماں ایک ہوگی, باپ ایک ہی ہوگا. ایک بندے کے ایک سے زیادہ باپ نہیں ہو سکتے, ایک سے زیادہ ماں نہیں ہو سکتی ہے. ایک ہی باپ ہوتا ہے, ایک ہی جو سگے ماں باپ ہے وہ ایک ہی ہوتے ہیں, اور وہ ایک بار چلے جائیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے. یاد رکھیے گا بہت سے رشتہ دار ہمارے ایک چلا گیا دوسرا آ سکتا ہے, لیکن ماں باپ وہ رشتہ ہے کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہوگا اور ایک ہی ہمارا ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی قدر کریں, ان کی اہمیت کو سمجھیں, ان کے مقام کو سمجھیں. اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, دیگر جو بھی ہمارے رشتہ دار جن کے ساتھ ہم کنیکٹ ہیں, جو خون کے رشتے والے ہمارے اللہ پاک کرے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں. تو ابھی ہی میں ریکویسٹ کروں گا, آج جتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں, اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی ہے, کوئی رشتہ داریوں میں اگر انبن کا معاملہ ہے, تو آج جو ہے نا ان کے ساتھ سب کے ساتھ صلح کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. انشاءاللہ آپ معافی مانگیں گے, آگے بڑھیں گے, اللہ کے لیے جھکیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندیاں اور ترقی عطا فرمائے. ہمارا جو ہے وقت بھی اختتام کی جانب ہے, لیکن ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کی زبان پر یہ جملہ آ جاتا ہے کہ ہم تو بھائی بھلے کے ساتھ بھلے ہیں اور برے کے ساتھ برے ہیں, اور فخریہ انداز میں بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا اچھا کام کر رہا ہے یہ جملہ بول کے کہ نہیں میں بھلے کے ساتھ بھلا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. آخر صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے؟ جب میں نے حدیث پاک پڑھی نا, اتنی زبردست اور شاندار اور جامع حدیث پاک, اس حدیث پاک کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لینا تو سارے رشتے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلا چکا ہے,
کہ بھائی وہ میرے یہاں شادی میں اس نے بلایا تو میں بھی چلا جاؤں گا، بھائی میں نے جو ہے وہ دوسروں کو دعوت دی ہے اس نیت سے کہ وہ مجھے بلائیں گے. تو بدلہ چکانے والا یہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. ہم اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رشتہ داری نبھا رہے ہیں، تعلقات جو ہے مضبوط کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو یہ بدلہ چکائے، لیکن جوڑنے والا وہ یہ ہے کہ اس سے رشتہ توڑا جائے اور وہ رشتہ جوڑے. یعنی رشتہ جب توڑا جا رہا ہے ہمارے سامنے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چلیں سامنے والے کی غلطی ہے، وہ توڑ رہا ہے، تو اب صلہ رحمی کا حق یہ ہے کہ ہم اس سے رشتہ جوڑیں. تو یہ ہے صلہ رحمی کی. بہت خوب، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھے تعلقات رہیں گے انشاءاللہ الکریم تو اس کی برکت نصیب ہوں گی. اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اللہ اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اس میں صلہ رحمی میں ایک چیز اور بتائی گئی کہ بندے کے اگر اس کے رشتہ دار یا دیگر کوئی حاجت اپنی پیش کرے اور حاجت اس کو حاجت روائی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو وہ کرنی چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کر اس سے بھی روک رہا ہے، اس کے پاس مال ہوتے ہوئے کسی کو مال کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس کا رشتہ دار آ کر پیش کر رہا ہے اور یہ مدد نہیں کر رہا، تو اس کو بھی قطع رحمی میں شمار کیا گیا کہ یہ صلہ رحمی نہیں. بعض اوقات ہم دے سکتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے ہیں، تو دینا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. صدقے میں غوث الورا، صدقے میں خواجہ پیا، صدقے میں احمد رضا، صدقے میں کل اولیاء. روح نکلے پڑھتے پڑھتے، روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں کے تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کی خیر فرما، کرم فرما، رحم فرما، پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرما. اے رب کریم عز و جل ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دیگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، صلہ رحمی کرنا نصیب فرما. اے اللہ ان کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دلی جائز تمنا مرادیں پوری فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر